جس انداز سے عمران خان نے قوم یوتھ کو چوتیا بنایا ہے، پوری پاکستانی قوم یہ نہیں ہے۔ اس کی صرف زبان نہیں تھی، اس پی ٹی آئی والے کے ہاتھ پاؤں سب کچھ پھسل گئے تھے یار۔ اگر زبان سے بات ہوتی تو ہم مانتے کہ بھائی زبان پھسل گئی ہے، نہیں، وہ اس کا فرط جذبات میں آ کر اس بچے نے یہ بات کی تھی، نوجوان سا لڑکا تھا، اس نے کہا تھا پشتو میں کہ اگر عمران خان حاکم نہیں رہتا تو میں اللہ کے نام پر بکرا ذبح کروں گا۔ کہا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن کرنا نہیں آتا، اب جب اپوزیشن پہ آ گئے نا تو رونا دھونا نہیں، ہم آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلتے۔ منحوست سے ہماری جان چھوٹ جائے، اسی دن میں ایک دمبے کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں جو ہے نا صدقہ کر دوں گا، اور پورے پاکستان کو میں ترغیب دوں گا کہ شکرانے کے نوافل پڑھے۔ بات یوتھیوں کے لیے بتا رہا ہوں، یوتھیوں کے لیے اسپیشل۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ آر نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمان، اور اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر پی ڈی ایم اپنا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور یہاں پر پی ڈی ایم کے کارکنان موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم تو اسلام آباد کے مقامی ہیں، لیکن ابھی قافلے آ رہے ہیں اور مختلف ملک کے مختلف اضلاع سے۔ یہ نکالو یار، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اچھا، تحریک عدم اعتماد ابھی پیش ہوگی، تو کیا کہتے ہیں، کتنے آپ مطمئن ہیں کہ کامیاب ہوگی؟ ہم تو انشاءاللہ 110% مطمئن ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم 172 کو بھی لے کے آئیں گے، اور اپنے جو ہمارے کارکن ہیں وہ بھی ہم لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف پی ٹی آئی بھی جلسہ کرنے جا رہی ہے، ادھر پی ڈی ایم بھی ہے، تو کیا تصادم والا آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، ہم اللہ نے ہمیں اور پاکستان کو اتنا زبردست عظیم قائد عطا فرمایا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی متشدد والا راستہ وہ نہیں اپناتے، اور نہ ان کے کارکن ہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سارے دین والے ہیں، عالم ہیں، سارے اچھے لوگ ہیں، وہ تو سارے مصلحت پسند لوگ ہیں، تو تصادم کا تو سوال پیدا نہیں ہو رہا۔ ہاں، ایک بات یوتھیوں کے لیے بتا رہا ہوں، یوتھیوں کے لیے اسپیشل، اگر آپ نے جو ہے نا یہ سادہ اور معصوم لوگوں کو جگانے کی کوشش کی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح لوگ ہیں، یہ تو صرف ہم اس کو بتا رہے ہیں۔ میں نے کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ عمران خان جو سرکاری گاڑیاں لے کے آ رہا ہے اور کہے گے کہ میں نے جلسے کو کامیاب کرایا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ گلگت سے لے کر بلوچستان سے لے کر جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہیں اس کو جو ہے نا بر کے لوگوں کو گورنمنٹ کے لوگ بٹھا کے اس کو زبردستی جلسے میں لے کے آ رہے ہیں۔ ہاں، اور انشاءاللہ میرا یہ عہد ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ جس ٹائم اس منحوست سے ہماری جان چھوٹ جائے، اسی دن میں ایک دمبے کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں جو ہے نا صدقہ کر دوں گا، اور پورے پاکستان کو میں ترغیب دوں گا کہ شکرانے کے نوافل پڑھے، کیونکہ یقین کرے جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے عوام کو چھوڑ دو، ہمارے ایس این جی پی ایل کی جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ ہیں سارے بیٹھ گئے۔ یہ اس کی پالیسی ہے معاشی، کہ جو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس 200 لوگوں کا معاشی ٹیم ہے، بجائے کہ سارے ڈپارٹمنٹ بیٹھ گئے اور پاکستان تباہی کی طرف اچھا، مجھے یہ بتائیں، ابھی ہم یہاں پر بات کر رہے تھے تو ایک بھائی صاحب یہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں ہمیں ڈر یہ ہے کہ جیسے پچھلی دفعہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا، اس دفعہ بھی پی ڈی ایم نہ کر دے دوسری جو سیاسی جماعت۔ نہیں، ہم آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلتے، ٹھیک ہے، اور نہ ان کے کارکن اس طرح وہ ہیں۔ ہم اپنے طرف سے ملک و قوم کے لیے اپنے خدمات پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پورے عزم کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے قوم یہاں نکلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں، ہم اپنے ذمے کی جو سیاست ہے، پولیٹکس ہے، وہ ہم کر رہے ہیں اس ملک میں، ٹھیک ہے۔ باقی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ان کی اپنی وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو الگ سیاسی جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ان سے کوئی وہ نہیں ہے، وہ ہم صرف اپوزیشن ہے۔ یہ پہلے کہا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن کرنا نہیں آتا، اب جب اپوزیشن پہ آ گئے نا تو رونا دھونا، صبح بھی رونا، شام دھونا، اور یہ جب حکومت جلسے کرنا شروع کرے نا تو اس وقت ان کا تختہ یہ آپ سمجھے کہ وہ بائی تو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ پورے مطمئن ہیں کہ یہ جو عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہوگی؟ جی بھائی جان، کیا کہیں گے آپ؟ ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح کے ایک مہینے سے لگ بھگ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے اسمبلی میں، تو اس وقت سے یہ بکلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے عمران خان صاحب، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جس طرح وہ اپوزیشن میں تھے اور جو زبان وہ استعمال کر رہے تھے وہی زبان ابھی استعمال کیا ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ اپوزیشن میں چلا گیا ہے، ابھی وہ یہ نہیں سابق حکمران بن گیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے آپ نے بھی اسپیچز ان کی سنی ہوگی، وہ کہہ رہے تھے مولانا کو میں مولانا نہیں مانتا۔ مولانا وہ نہ مانے، وہ کون سا یعنی مولانا ہے کہ وہ مولانا مانے؟ جو مولانا ہے پاکستان میں لاکھوں یعنی علماء ہے اور مشائخ ہے، وہی وہ مان رہے۔ یہ جس طرح ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں آزادی اس مارچ میں
کتنے لاکھوں علماء آئیں گے، وہ تو مان رہے ہیں نا، اس کے ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ ہم اس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جی بھائی جان، آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی بھی جلسہ کر رہی ہے، ادھر آپ لوگ بھی ہیں، عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر کیسے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر ناکام ہوتی ہے پھر کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ کوریج کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کو. عدم اعتماد کامیاب ہو کر رہے گی، پہلی بات تو یہ ہے، جو کہ پی ڈی ایم کی قیادت جس انداز میں مطمئن ہے، تو ہمیں تو 100% یقین ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی. باقی آپ ایک سوال بار بار دہرا رہے ہیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے نوجوان نکلے ہیں سڑکوں پر، دوسری طرف پی ڈی ایم کے. تو ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، اور جمعیت علماء اسلام نے اور پی ڈی ایم نے 13 ملین مارچز کیے. ہر ایک ملین مارچز میں بذات بنفس نفس میں شریک رہا. ہر پروگرام میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. پھر ہم نے 2019 میں کراچی سے اسلام آباد تک آزادی مارچ کیا. ہمارے آزادی مارچ میں کسی بھی املاک کو، کسی کے بھی املاک کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا. یہاں پر ہم اسلام آباد میں رکے، جب تک ہم یہاں تھے کسی کا کوئی ذاتی نقصان، ملکی نقصان کوئی نہیں ہوا. اب اگر عمران خان کی جماعت کے ایک ذمہ دار آدمی فیس بک پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ ڈولے شولے دکھا رہا ہے، تو بھئی ہم آپ کو جانتے ہیں آپ کتنے پاورفل ہیں. مولانا صاحب کا بھی ایک شاگرد تھا، شاید ہم دیکھ رہے تھے، ایک مولوی، اس نے بھی ایک بولی تھی ذبح والی جو بات کر رہا تھا ویڈیو میں. نہیں، وہ اس کا فرط جذبات میں آ کر اس بچے نے یہ بات کی تھی. نوجوان سا لڑکا تھا، اس نے کہا تھا پشتو میں کہ اگر عمران خان حاکم نہیں رہتا تو میں اللہ کے نام پر بکرا ذبح کروں گا. لیکن اس کی زبان پھسل گئی تھی، اور پھسلی زبان میں اس نے یہ کہا مولانا کی وہ جو تھا اس کی زبان پھسل گئی، اور پی ٹی آئی والے بندے کو آپ پھر کیسے بلیم کریں؟ اس کی صرف زبان نہیں تھی، اس پی ٹی آئی والے کے ہاتھ پاؤں سب کچھ پھسل گئے تھے یار. اگر زبان سے بات ہوتی تو ہم مانتے کہ بھائی زبان پھسل گئی ہے. وہ مکے بھی دکھا رہا ہے، ڈولے شولے دکھا رہا ہے. چلے ٹھیک ہے، وہ بات ہوگی. مجھے یہ بتائیں، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، ملک کا مین مسئلہ مہنگائی ہے، مہنگائی کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر پی ڈی ایم کے پاس وہ کون سا فارمولہ ہے جس کو اپنا کر یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے؟ مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر. دیکھیں، صرف مہنگائی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستانی قوم کو عمران خان نے جس انداز میں لفظ میں استعمال کروں گا نامعقول سا ہے، کہ جس انداز سے عمران خان نے قوم یوتھ کو چوتیا بنایا ہے، پوری پاکستانی قوم یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 90 دنوں میں مہنگائی کا ختم کریں گے. ہم حکومت میں آنے کے 2 مہینے بعد IMF کے منہ پر قرضے مانگیں گے. ایز اے جرنلسٹ آپ کے علم میں ہوگی بات کہ پاکستان نے 70 سالوں میں اتنے قرضے نہیں لیے جتنے اس حکومت نے لیے. چلیں، ابھی آپ نے ایک لفظ یوز کیا جو غیر مہذب ہے، چلے ٹھیک ہے، آپ نے چلے ٹھیک ہے آپ نے یوز کرے، لیکن مجھے یہ بات بتائیں، پی ڈی ایم کی جو جماعت ہے اس وقت، جتنی بھی جماعتیں ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے تھے ایک دوسرے کو تمہیں لاڑکانہ کی سڑکوں میں گھسیٹوں گا، وہ بھی پی ڈی ایم میں ہے. دوسرا یہ کہتا تھا زرداری اور عمران بائی بائی. اب یہ سارے لوگ ہیں، کیا یہ چوتیا نہیں بنا رہے؟ نہیں، یہ قوم کو چوتیا نہیں بنا رہے ہیں، یہ سیاست کر رہے ہیں. تو وہ کیا تھا جو عمران خان نے کی تھی جس کو آپ نے چوتیا لفظ؟ عمران خان نے قوم کو دھوکہ دیا ہے، جبکہ ان لوگوں نے سارے اکٹھے ہو کے دھوکہ نہیں دے. ہاں، نہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ جینون ہیں. فلاں نے اتنی کرپشن کی ہے فار ایگزامپل، تو اس کے اوپر کیسز چل دیے. فلاں نے فلاں غلطی کی ہے، وہ ویسے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم مہنگائی کو کنٹرول کر سکے گی؟ انشاءاللہ. جی سر، آپ کیا کہیں گے، پی ڈی ایم مہنگائی کو کنٹرول کرنے پہ کامیاب ہوگی عدم اعتماد کے بعد؟ میں اردو نہیں بولتا ہے. نہیں بولتے، چلے ٹھیک ہے. جی بھائی جی، پاکستان کا جو مین مسئلہ وہ مہنگائی نہیں ہے. پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ نظام ہے. ہم یہاں نکلے ہیں فقط مہنگائی کو ختم کریں، نظام کو بدلنے کے لیے. نظام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بھی آئے عوام کی مینڈیٹ لے کر آئے، عوام کی رائے سے آئے. اچھا، نظام کو کب تک یہ چینج کر سکیں گے؟ جب لاسٹ ٹائم جو مارچ آیا تھا یہاں پر، اس وقت بھی ہم نے کوریج کی تھی، اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے ہم نظام کو چینج کریں گے، لیکن نظام کو چینج کیے بغیر نظام کرنے کی چینج، وہ جو امانت لے کر آئے تھے نا جو چودھری صاحبان نے، مولانا نے ان پر اعتبار کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تھے، لیکن پھر خیانت ہوئی. پھر آپ نے دیکھا، پھر ہم آئے ہوئے. چلیں، مہنگائی کی بات سنیں نا. مہنگائی آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں 70 سالوں میں جو مہنگائی آج تک جتنی بڑھی ہے وہ کبھی بیک آئی ہے؟
किसी लीडर ने कोई बैक लाई है, आप वो क्यों नहीं बात करते कि इसने पहले दिन जो 4 साल पहले कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो कहाँ हैं? वो 50 लाख घर कहा था, वो कहाँ हैं? 50 लाख बेरोजगार हो गए। वो मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं? हमें 4 साल की कारकर्दगी दिखाओ। खान साहब आपके पास हुकूमत थी, मिनिस्टर सारे आपके पास हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ह्यूमन राइट मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, सारे आप वजारतें लेके बैठे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि नाअहल हुकूमत है? बिल्कुल जी सर। आप महंगाई की बात कर रहे हैं ना, ये महंगाई पिछली हुकूमतों में नहीं थी। नहीं थी उस वक्त भी लोग सड़कों पे महंगाई के लिए निकलते थे। वो यही बेवकूफ़ थे। हाँ, वो यही इमरान खान बेवकूफ़ थे। इसके अलावा कोई भी नहीं। ये अगर जो है ना 10 रुपये भी पेट्रोल कर दे, इसने कल फिर भी एहतजाज करना है। ये पैदे एहतजाज के लिए हुआ है और एहतजाज के दौरान ही ये जो है ना पूरी दुनिया, इसका नारा है ये इल्यूमिनाती का आदमी है, यहूदियों का एजेंट है, इसने आसिया को बाहर भिजवाया, कादियानियों को मुसलमान समझता है, वहाँ से इसने सिखों को रास्ता नहीं दिया, कादियानियों को रास्ता दिया, इसको खातमुन नबीयीन का लफ्ज़ नहीं आता। महंगाई आलमी रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के मुताबिक नहीं, महंगाई को छोड़ो, पाकिस्तान में करप्शन, इसने सबसे बड़ा नारा लगाया कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, लेकिन पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान में करप्शन पहले से बढ़ गई। तो ये कैसे चोर है? चोर तो फिर ये हो गए, इसकी 3 बहनें जो है वो अरबपति हैं, चोर तो ये हो गए, ये 500 अरब का मालिक है, चोर तो ये हो गया, इसका क्या कारोबार है? हम नवाज शरीफ की इसमें यहाँ हम कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में इससे खुद कहा कि 1950 से उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो फैक्ट्रियाँ नीचे जा रही हैं, ऊपर आ रही हैं। 50 करोड़ रुपए जब इससे वो ले रहा था, भीख मांग रहा था और वो उसको चंदा दे रहा था, तो उस वक्त वो गरीब नहीं था, वो मालदार था। अब वो गरीब हो गया, फिर उसको निकाला है नवाज शरीफ को। हम उसकी, मैंने फिर कहा है कि हम उसकी वकालत नहीं करते हैं, लेकिन इसकी झूठ को आपके सामने आश्कारा करता हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ ले, महंगाई के ऊपर, अब सॉरी, करप्शन के ऊपर नवाज शरीफ को निकाला ही नहीं है। इसलिए रिपोर्ट ये है कि ये बंदा जो है ये बाहर से आया हुआ है, सी पैक इसने ख़त्म कर दिया, चाइना को नाराज़ कर दिया। आपकी अदालत ने इससे सादिकुल अमीन भी तो कहा। हमारी वो अदालत जो है वो इससे 2 नंबर आगे वो है, जो वो साकिब निसार था ना, वो इससे 2 नंबर आगे था। अच्छा चले, आखिरी बात मुझे ये बताएं कि ये जो अदम एतमाद जो हो रही है, आप अदम एतमाद समझते हैं कि कामयाब हो जाएगी? हो गई, कामयाब हो गई यार। इसके बाद भी आपको शक है? सहाफ़ी होकर आपको तो हमसे ज़्यादा मालूमात है। क्या रहा उसके लेकिन ना दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। दोनों कुरैशी जब वहाँ से बाहर निकला, उसके लिए मीडिया वो बनाया हुआ था, उसने वो कैंसिल कर दिया, उसने बाहर आके बात नहीं की, तो कहा इंशाल्लाह। तो सहाफ़ी ने पूछा कि तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो जाके इमरान खान ये भी कह रहा है ना, मैं अभी 27 तारीख को सरप्राइज दूंगा, उसके सरप्राइज के लिए तैयार हैं। वो कहता है कि खुशियानी बिल्ली बोलो खंबा नोचे। अब वो कहते हैं कि एक रात मेरे ऊपर कोई अच्छी सी गुजर जाए तो अच्छा है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ अपने ख्याल ही पुलाव है बस। चले, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, आपने समाअत किया, यहाँ पर लोग मौजूद थे जो अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए।